ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا عظیم ملک ہے جہاں پہ کھاؤ پیو موج اڑاؤ کا کلچر عروج پہ پہنچ گیا، صرف چند لوگوں کے لیے جو کہ سسٹم کو مفلوج کر سکتے ہیں. سینیٹر پرویز رشید صاحب، آخر ظفر قریشی سے حکومت کو خطرہ کیا تھا؟ دیکھیں، ظفر قریشی کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کام کو ایمانداری سے کرنے کی کوشش کی اور وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آئے. دوسرا، اس وقت حکومت کی جو حلیف جماعت ہے جس کے سہارے حکومت کھڑی ہے، اگر وہ حلیف جماعت ایک طرف ہو جائے تو حکومت اپنی اکثریت جو ہے کھو بیٹھتی ہے. اس حلیف جماعت کا ایک جانشین جو ہے وہ ایک مقدمے میں ملوث ہے، اور اب اس کا جو ٹریک ہے مقدمے کا، وہ اگر آگے مزید بڑھتا ہے تو صرف یہ پیسوں تک محدود نہیں رہتا بلکہ فراڈ تک بات جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے، کیونکہ جس شخص نے پہلے وہ زمین خریدی وہ ان کے ایک ذاتی ملازم کا بھائی ہے. ذاتی ملازم سے مراد آپ کی محمد خان بھٹی تو نہیں ہے؟ جی، محمد خان بھٹی صاحب کا بھائی ہے افضل، جس نے پہلے وہ زمین خریدی اور پھر اس کے بعد وہ زمین فروخت ہوئی. پیسے جو ہیں وہ ان کے اکاؤنٹ پہ ہے، جس کا ٹریک ریکارڈ پاکستان میں بھی موجود ہے، اور جس کو ایون جو پیسے پاکستان سے باہر ٹرانسفر ہوئے وہ بھی اکاؤنٹ آپ کے علم میں ہے کہ سیز ہوا ہے. اب افضل جو ہے وہ تو موجود نہیں، لیکن اگر یہ مقدمہ آگے بڑھتا ہے، اس کی تفتیش مزید آگے بڑھتی ہے اور افضل جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے تو وہ بھی ظاہر ہے کہ سچ کو تو اگلے گا پھر وہ. اور اس نے چونکہ زمین کی خرید و فروخت میں جو کام ہوا ہے پھر وہ تو جعل سازی جو ہے وہ ایک نیا مقدمہ ان پر بنے گا. تو کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے جو سیاسی بلیک میلنگ ہوتی ہے کہ ہم حکومت کو قائم رکھنے کا مواقع ہم دے دیتے ہیں، یعنی آپ نے جو لوٹ مار کی اس کو بچانے کے لیے ہم آپ کو حکومت میں رکھتے ہیں اور ہماری آپ بچانے کے لیے ہمیں اس مقدمے سے بچائیں، لہٰذا ستم کا نشانہ جو ہے اس سارے کھیل میں وہ ظفر قریشی بن رہا ہے. بالکل. سینیٹر پرویز رشید صاحب، ہمارے ذرائع سے جو انفارمیشن ہمیں ملی ہے وہ بھی ہم ناظرین کو بتاتے جائیں. آپ نے محمد خان بھٹی کا ذکر کیا. محمد خان بھٹی کلرک تھا جب اسمبلی میں، جب پرویز الہی صاحب تھے اسمبلی میں، اور اس کے بعد یہ گریڈ 21 تک پہنچے اور آج کل GOR1 کے رہائشی ہیں. اور محمد افضل جن کا نام آ رہا ہے یہ ان کی خالہ کا بیٹا ہے. اور ظفر قریشی کا شاید قصور یہ تھا کہ وہ افضل سے پوچھنا چاہتے تھے کہ کیا وہ مونس الہی کا فرنٹ مین تھا یا نہیں، اور جس پروپورشن میں زمین خریدی گئی اسی پروپورشن میں کہا جا رہا ہے، یہ ایلیگیشنز ہیں کہ وہ اماؤنٹس ٹرانسفر ہوئے جس میں مونس الہی کے اکاؤنٹ میں بھی ٹرانسفر ہوئے. احمد رضا قصوری صاحب، سچویشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا ظفر قریشی کو کہ وہ رپورٹ سبمٹ کروائے. حکومت نے ظفر قریشی کو سسپینڈ کر دیا. سپریم کورٹ کے پاس اب کیا آپشنز ہیں؟ لیکن بڑا یہ آنکھ مچولی ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ایک آنسٹ آفسر ہے اور اس نے اپنی پرفارمنس بھی دکھائی ہے. 1 ارب 74 کروڑ روپیہ ریکور بھی کیا ہے اور اس کی پرفارمنس جو تھی ویری ابو بورڈ تھی. اب وہ اس کو پھر اس کی سمری کو پرائم منسٹر نے ٹرن ڈاؤن کر دیا. سپریم کورٹ نے اس کو سیٹیسائڈ کر دیا تو انہوں نے اس کے نیچے جو 4-5 جو انویسٹیگیٹر تھے جن پر وہ ہیویلی لین کر رہا تھا اور جو کیس کے جو تھے نٹس اینڈ بولٹس کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے، کسی کو اٹھا کے تربت بھیج دیا، کسی کو پشاور بھیج دیا. اس پر اس نے پروٹیسٹ کیا، لیٹر لکھا کہ آئی نیڈ دس ٹیم بیکاز جو ایڈیشنل DG ہے وہ تو نہیں گھومے گا. سپریم کورٹ تحفظ کیسے فراہم کر سکتی ہے ان سرکاری افسران کو جو ایمانداری سے اپنا کام کرنا چاہتے ہوں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو اب تحفظ پرووائڈ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ایک آفسر ہے جس نے کہ اپنے ضمیر کے مطابق اس مقدمے کی تفتیش کی اور جو بھی اس کے ہاتھ لگے، وہ چاہے کتنے پاورفل تھے، اس نے ان پر ہاتھ ڈال لیا. تو اب سپریم کورٹ کا کام ہے کہ ان کو پروٹیکٹ کرے. کس طرح کرے گی سپریم کورٹ؟ اس طرح کر سکتی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنی انہوں نے ڈائریکشن دی تھی. ڈائریکشن جو ہے
सुप्रीम कोर्ट की एक प्रिंसिपल ये है कि डायरेक्शन या ऑर्डर या जजमेंट चाहे गलत भी हो, जब तक उसको सुपीरियर लेवल पर आप सेट असाइड ना करें, इट इज द ऑर्डर, इट्स द ऑर्डर इन अकॉर्डेंस विद लॉ। उसका एक तरीकाकार है कि अगर आप उसको रिव्यू करके उसको सेट असाइड कराते हैं, बट एज लॉन्ग एज दैट डायरेक्शन और ऑर्डर इज इन द फील्ड, दैट्स द ऑर्डर। और उसकी अदूली जो है, इट फॉल्स विद इन द परव्यू ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अगर वजीर आजम के अहकामात पर सस्पेंशन हो रही है और बज़ाहिर ये लग रहा है कि उसमें मेलाफाइडी इंटेंशंस भी शामिल हैं। जी बिल्कुल है, क्योंकि देखें बात यह है कि ये जो कुलिएशन बनी है उसमें लो और दो के असूल पर बनी है। देखें यहाँ जितने भी इस मुल्क के सियासतदान हैं, बेशतर उन्होंने सब ने, जैसे अरब यहाँ बैठा लेते हैं बाज, उन्होंने एक एक यहाँ तोता बैठाया हुआ है और उस तोते को सिर्फ दो ही अल्फाज सिखाए हुए हैं, एक असूल एक वसूल। अगर तोते को वसूल हो जाए तो वो आंखें बंद कर लेता है, और अगर उसको वसूल ना हो तो वो असूल 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 करता है। ये सारे सियासतदान जो हैं ये असूल और वसूल के दरमियान काम कर रहे हैं। अब जब उनकी पकड़ हुई है तो एक ऐसा ऑफिसर जो कि उनके घर की दहलीज तक पहुंच गया हुआ है और वो सर्टेन किए बैठा है कानून शहादत के मुताबिक कि ये हैं मुल्जमान, ये हैं कल्प्रेट्स। अब जस्ट बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द कुलिएशन, उनको की प्रोटेक्शन करना और उसको उस ऑफिसर को हटाकर उसकी ऑन दी कॉन्ट्री उसकी जो है सस्पेंड करके उसकी इंक्वायरी खोल देना, ये मेलाफिडी है। मेलाफिडी एक्ट जो है उसमें कोर्ट्स कैन लुक इनटू एनी एक्ट विच इज ए मेलाफिडी एक्ट, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी शामिल हो सकते हैं। एनीबॉडी नोबॉडी इज अबव लॉ। देखें बात यह है कि एक स्टेटमेंट जो इंसाफ के ऊपर जो है वो रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूह ज़मीन में सबसे बड़ा स्टेटमेंट। आपने फरमाया इससे पहले कौमें इसलिए तबाह और बर्बाद हो गई जब उनमें कोई बड़ा शख्स कानून शुकनी करता था उसको छोड़ दिया जाता था, जब छोटा करता उसको पकड़ लिया जाता। फिर कसम खा के खुदा की कसम अगर फातिमा बिन्नत मोहम्मद भी चोरी करेगी तो मैं उसका भी हाथ काट दूंगा। अगर खातून जन्नत कानून से बालातर नहीं है और कानून के निगाह में बराबर है तो फिर अपना यूसुफ रज़ा गिलानी और अपना आसिफ अली सब बराबर हैं कानून की नज़र में। नाज़रीन, यहाँ पे हम एक क्या वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।